الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج فضائل رمضان اور روزوں کی فضیلت کے اوپر کچھ احادیث مبارکہ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور احادیث مبارکہ براہ راست جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی احادیث پڑھ کر ترجمہ اور اس کی تشریح بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اور یہ احادیث مبارکہ کو میں اس لیے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جیسے میں احادیث مبارکہ سننے کا شوق ہے تو احادیث مبارکہ کے وہ الفاظ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں، وہ الفاظ بھی ہمیں سننے چاہیے۔ ان کی ایک اپنی برکات ہوتی ہیں، ان کی ایک اپنا نور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے احادیث مبارکہ کا ترجمے کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہم تک منتقل ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک نور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے ہمارے آج کل ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ نمبروں کے ساتھ ہی معاملہ چلتا ہے، ہر جگہ پر نمبروں ہی کا معاملہ ہے۔ کمیٹی کے اندر بھی کہتا ہے جی نمبر میرا نکل آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل احادیث مبارکہ بیان کرنے کی بجائے وہ 309 جی ہے، 436 ہے جی، 512 ہے جی، یعنی احادیث مبارکہ کو بھی اب نمبروں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، جبکہ آج تک جتنے بھی محدثین اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، انہوں نے باقاعدہ احادیث مبارکہ کو کتابوں کے اندر الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ ویسے احادیث سنیں گے اور جب آپ احادیث مبارکہ کے الفاظ ساتھ سنیں گے تو زمین و آسمان کا فرق پڑے گا، آپ کے دل کے اوپر انوارات اترتے ہیں، آپ کے ذہن کو قلبی سکون ملے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس لیے میں آج چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کرتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے متعلق کس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ روایت مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان داخل ہوا، رمضان کا مہینہ آیا، سب سے پہلے اللہ کی کرم نوازی کیا ہے کہ رحمت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جب رمضان آتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمت، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جی، لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس ریان جنت کے دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ یعنی روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک جنت کا دروازہ رکھا ہوا ہے جہاں پر صرف صائمون داخل ہوں گے، روزہ رکھنے والے۔ تو یہ ریان جنت کا دروازہ جہاں پر روزے دار قیامت والے دن جنت میں داخل ہوں گے جی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے
ایمانن ایمان کی حالت میں، دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جب تک اللہ رسول کی ذات پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، تو پھر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں، و احتسابا اور احتساب کی حالت میں۔ احتساب کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا ہے۔ احتساب کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس شخص نے رمضان کے اندر قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات یعنی قدر والی رات قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت مبارکہ بھی، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے جی۔ لیکن یاد رکھیے گا اس حدیث مبارکہ کے اندر جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے گناہوں، رمضان کا روزہ رکھنے پر، رمضان کا قیام کرنے پر، لیلۃ القدر ملنے پر اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس سے یاد رکھیے گا کہ صرف گناہ صغیرہ کی بات ہوگی، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے جی، گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اگلی روایت آ رہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی سے کہ آپ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم کا جو ہر عمل ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر نیکی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک بڑھا دی جاتی ہیں، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر اس کو زائد ملے گا۔ قال اللہ تعالیٰ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا بڑھتا ہے۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ روزہ فإنہ لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزي بہ، تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، یعنی اس کے لیے 700 کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کہاں تک کتنا ملے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے، اس لیے کہ روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فرحتانی للصائم فرحتانی، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں جی، ایک خوشی عند فطرہ، ایک خوشی تو کب ہے جی؟ جب روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ کھانا کھاتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جب ہوگی اب اس بندے کے ساتھ، تو اس وقت اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو روزے دار کے منہ سے مہک آتی ہے، بو آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، چونکہ یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تم میں سے روزہ رکھے تو پھر وہ فحش کلام نہ کرے اور اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس روزے دار سے جھگڑا کرے یا کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے یا گالی گلوچ کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے انی امرؤ صائم، بے شک یار بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے معاف کرو۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ جو آج کل روزہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں،
وہ روزوں کے فضائل سے لا علم ہے۔ اگر علم ہو روزوں کی فضیلت کا تو کوئی بندہ روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر، جب من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے نا تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین جنات کو، اور وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے نیکی کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور نیکیاں کرو۔ اور پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ اے شر کو تلاش کرنے والے، اے شر کی طرف جانے والے، رک جا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہر رات فرماتے ہیں، یعنی رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر موجود ہے جی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، شہر مبارک، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو توق ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری کی ساری خیر ہی سے محروم رہ گیا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے جی۔ پھر مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگلی حدیث مبارکہ سنیے۔ اب آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ جب آپ احادیث مبارکہ پڑھ کے جب ترجمہ کریں گے اس سے آپ کو ایمان کے اندر بھی تازگی آئے گی، آپ کے دل کے اندر بھی نور پیدا ہوگا۔ تو یہ ذوق شوق پیدا کریں کہ احادیث مبارکہ عربی کے اندر احادیث مبارکہ سنیں، ان کا ترجمہ بھی سماعت کریں، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بھی بڑھے گا اور اس سے آپ کے اندر اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ کی بڑی جلدی سے آئے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، اور آپ نے فرمایا اے لوگو قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ، کہ یقیناً تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ، ایک رات آ رہی ہے، خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، بقیام لیلۃ تطوعا، اور رمضان کی رات کا قیام بھی اللہ پاک نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کرے گا نا، نفلی نیکی، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو یہ رمضان میں نفلی نیکی جو ہے وہ ایسے درجہ تمہیں ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ تم نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرے گا گویا اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں رمضان کے علاوہ میں، یعنی رمضان کے اندر ایک فرض ادا کریں تو ایسے گویا آپ نے 70 فرض ادا کر دیے رمضان کے علاوہ میں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے اندر رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَعَتَقَ رَقَبَتَہُ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔
کتنی بڑی فضیلت ہے جی روزہ افطار کروانے کی۔ وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملا تھا، اور بغیر اس روزہ رکھنے والے کی اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کو اللہ پاک روزہ افطار کروانے والے کو اپنی طرف سے اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، روزے دار میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروا سکے، تو اس کو پھر کیسے اجر ملے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کروائے صرف لسی پلا کر، یعنی لسی پلانے کے ساتھ بھی اگر روزہ افطار کرو گے اللہ پھر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ او تمرتن، یا کھجور ایک کھلا دو روزے افطار کو، تو کھجور سے بھی روزہ کھلاؤ گے اللہ پھر بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ او شربت من مائن، یا اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ تم پلا دو روزے دار کو، اس سے روزہ افطار کروا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں یہ اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتے ہیں۔ باقی ومن اشبع صائمن، جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروائے، سراب کر دے، سقى اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا، لا یظمع، جسے کبھی پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر مزید آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کا جو پہلا ہے وہ رحمت والا ہے، درمیانہ وقت مغفرت والا ہے، اور آخری وہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور جو شخص اس رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحت غلام کو، باندی کو، ملازم کے ساتھ نرمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کے مالک کو جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا جی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا نا تو آپ کے پاس اگر کوئی قیدی ہوتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے جو آپ کا قیدی ہوتا تھا، اور کوئی بندہ مانگنے والا آپ کے پاس آتا تو حضور اسے عطا کرتے تھے۔ حضور تو ویسے ہی جب کبھی بھی کوئی آتا تھا حضور عطا کرتے تھے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو پھر آپ اور بھی زیادہ عطا کرنے والے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان، بے شک جنت کو البتہ خوبصورت کر دیا جاتا ہے، لرمضان من راس الحول الی حول، رمضان کے لیے سال کے شروع سے لے کر آنے والے سال تک کے لیے۔ قالا، پھر آپ نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے نا تو حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت علی الحور العین، تو حضور نے فرمایا کہ پھر عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جنت کے پتوں سے چلتی ہوئی الحور عین، حور عین پر، اور وہ جو جنت کی حوریں ہوتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں یا ربی، اے میرے رب، اجعلنا من عبادک ازواجا، اے اللہ یہ اپنے بندے جو تمہارے، اے اللہ جو تمہارے بندے ہیں نا ان کو ہمارے شوہر بنا دے، تقربہم اعیننا وتقر اعینہم بنا، تاکہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ظاہری بات ہے کہ روزے داروں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں جنت کی حوریں کہتی ہیں یا اللہ ان اپنے بندوں کو ہمارے لیے ہمارے نکاح میں بنا دے تاکہ ان کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہو جائے اور ہماری آنکھیں ان کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ چند ایک احادیث مبارکہ میں نے رمضان کی فضیلت پر بیان کر دی ہیں، امید ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کے لیے تو حضور کی ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک احادیث مبارکہ میں نے فضیلت کے طور پر بیان کر دی، ورنہ رمضان کے متعلق تو احادیث مبارکہ بے شمار ہے
لیکن زیادہ لمبا جو ہے وہ کلپ نہ ہو، اس وجہ سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی اور رمضان کے روزے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جی۔